بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا مقدمۃ الشریف کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے مختلف اعتبارات سے احادیث کی مختلف اقسام پڑھی ہیں۔ گزشتہ ہم نے متطرب حدیث بھی پڑھی، مدرج حدیث بھی پڑھی اور روایت بالمعنی کے بارے میں بھی کچھ بحث ہوا تھا۔ تو آج ایک اور اعتبار سے حدیثیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم بیان کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں سے حدیث عن جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ان زیدن ان بکرن ان ابی ہریرہ، تو جو حدیث ان سے روایت ہو اس حدیث کو حدیث انا کہتے ہیں یا پھر حدیث ان کہتے ہیں۔ ان سے روایت کرنا اس کو انا کہتے ہیں، اور جس حدیث کو ان کے طریقے سے روایت کیا گیا ہو اس حدیث کو حدیث معنن، اس میں مفعول کا صیغہ المعنن المعنن کہتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں العنعنۃ والمعنن والمعنن، انعنا اور معنن۔ والعنعنۃ روایت الحدیث بلفظ عن فلان عن فلان ان فلان ان فلان کے الفاظ کے ساتھ حدیث کو روایت کرنا، یہ انا کہلاتا ہے۔ باللفظ یہاں پر لفظ مضاف ہوگا، باللفظ ان فلان ان فلان، یہ مراد لفظ ہو کر مضاف الیہ بنیں گے۔ ترجمہ پیچھے سے کریں گے کہ ان فلان کے الفاظ کے ساتھ حدیث کو روایت کرنا انا کہلاتا ہے۔ اور والمعنن، اور معنن کسے کہتے ہیں؟ حدیث حدیث رویہ بطریق العنعنت، جو حدیث انا کے طریقے پر روایت کی گئی ہو، اس حدیث کے اندر ان فلان مذکور ہو، یعنی ان کا ذکر ہو، تو اس حدیث کو حدیث معنن کہتے ہیں۔ تو یہ انا حدیث کا نام نہیں، حدیث کا قسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اصطلاح ہے۔ انا یہ بطور اصطلاح کے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انا کیسے کہتے ہیں؟ ان فلان کے الفاظ کے ساتھ حدیث کو روایت کرنا یہ ان کہلاتا ہے، اور جس حدیث کو انا کے طریقے پر روایت کیا گیا ہو اس حدیث کو حدیث معنن کہتے ہیں۔ آگے حدیث ان کے معنن یہ شرائط بیان کریں گے۔ شروط العنعنت، انا کے شروط، وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَنْعَنَةِ الْمُعَاصَرَةُ، انا کے اندر معاصرت شرط ہیں۔ معاصرت کہتے ہیں ہم زمانہ ہونا۔ انا کے اندر ہم زمانہ ہونا شرط ہے کہ ایک راوی جو دوسرے راوی سے ان کے صیغے کے ساتھ حدیث روایت کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس راوی مروی انو کا زمانہ ایک ہو، جو راوی روایت کر رہا ہے اور جس سے روایت کر رہا ہے، یعنی مروی انو، راوی اور مروی انو ان دونوں کا زمانہ ایک ہونا شرط ہے حدیث ان کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ کس کے نزدیک شرط ہے؟ ان دا مسلم۔ اس کے اندر تقریباً 3 اقوال ہیں، امام بخاری کا قول الگ ہے، امام مسلم کا قول الگ ہے، اور محدثین کی ایک جماعت کے اندر کے نزدیک شرط الگ ہے۔ تو امام مسلم کے نزدیک شرط ہے کہ ہم زمانہ ہو، جو شرط جو راوی ان کے ساتھ، یعنی معنن، اس میں فاعل کا صیغہ معنن، جو حدیث ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے اس کا اور جس سے روایت کر رہا ہے مروی انو، ان دونوں کا زمانہ ایک ہو، تو یہ شرط امام مسلم کے نزدیک ہے۔
جس کی کتاب صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری امام بخاری ہیں۔ امام بخاری کے نزدیک شرط ہے واللقیو عند البخاری، اور امام بخاری کے نزدیک ملاقات کا ہونا شرط ہے۔ ہم زمانہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم زمانہ ہونے کے ساتھ ساتھ ملاقات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ملاقات یعنی ملنا بھی ضروری ہے۔ والاخذ عند قوم آخرین، اور ایک محدثین کی جماعت کے نزدیک حدیث کو لینا بھی یہ شرط ہے۔ اس کو حاشیے سے دیکھیں، کون الراوی معروفاً بے اخذ روایت عن المروی عنہ، راوی مروی عنہ سے روایت لینے کے اندر بھی کیا ہو، معروف ہو، جو راوی ان کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مروی عنہ سے اس کا روایت لینا یہ معروف ہو کہ بندہ یہ جو ان کر رہا ہے یہ مروی انو سے روایت لیتا ہے، اس کا روایت لینا راوی کا مروی انو سے روایت لینا یہ معروف ہو، مشہور ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے تین اقوال، امام بخاری، امام مسلم اور محدثین کی ایک جماعت۔ آگے کہتے ہیں وہ مسلم رد علی الفریقین اشد الرد وبالغ فیہ، امام مسلم نے دونوں فریقین پر، دونوں فریق پر شدید رد وارد کیے۔ یہ جو امام بخاری ہیں یا پھر دوسری جو محدثین کی ایک جماعت ہیں، ان دونوں پر امام مسلم نے شدید رد وارد کی ہے، یعنی ان کے اس قول کو، اس شرط کو انہوں نے رد فرمایا ہے، رد کیا ہے کہ ملاقات کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس سے راوی کا لینا شرط نہیں ہے، تو ان پر شدید اشد رد یعنی شدید رد وارد کی ہے۔ وبالغ فی ہے، اور امام مسلم نے اس رد کرنے میں بھی کیا کیا ہے، مبالغہ اختیار فرمایا ہے، شدت اختیار کی ہے۔ ٹھیک ہے، وعنعنۃ المدلس غیر مقبول، اور جو مدلس ہوتا ہے اس مدلس کی ان سے روایت کرنا یہ مقبول نہیں ہے۔ تدلیس اور مدلس کا بیان ہم نے پیچھے پڑھا، تو ایسا شخص جو مدلس ہے، جو راوی مدلس ہے، اس راوی کا، مدلس راوی کا ان کے ساتھ اگر روایت کرنے آ جائیں تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ رد کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے آسان کی قسم ہے حدیث مسند، اس میں مفعول کا صیغہ ہے مسند، یعنی جس کی اسناد سلامت ہو، تو اس کے اندر بھی تین اقوال ہیں۔ بعض علماء جو ہیں وہ جو مشہور قول ہے، جو حدیث مرفوع بھی ہو اور اس کی سند متصل بھی ہو۔ پیچھے شروعات کے اندر ہم نے حدیث کی تین اقسام کی تھی نا، مرفوع، مقطوع اور موقوف، تو انہوں نے جو پہلا قول ہے اس کے اندر شرط لگائی ہے کہ وہ مرفوع ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند ثابت ہو، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہو، اس کے درمیان میں سے، شروع میں سے، آخر میں سے کوئی بھی راوی ساکت نہ ہوا ہو۔ مرفوع ہونا بھی شرط ہے اور متصل السند بھی ہونا شرط ہے، یہ پہلا قول جو کہ مشہور اور معروف قول ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ صرف حدیث کے متصل ہونے کو کافی قرار دیتے ہیں کہ بھائی حدیث متصل ہے یہی کافی ہے، اس کا مرفوع ہونا ضروری نہیں ہے، مرفوع کے علاوہ موقوف آ جائے، مقطوع آ جائے تو وہ بھی حدیث مسند کہلائے گی۔ اور بعض نے اس کے الٹ کیا، یعنی اس کے مرفوع ہونے کو ضروری سمجھا اور اس کے سند کے متصل ہونے کو ضرور نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ مرفوع ہونا ضروری ہے، اس کا متصل سند ہونا ضروری نہیں ہے۔
اگرچہ مرسل ہو، اگرچہ معدل ہو، اگرچہ منقطع ہو، پھر بھی وہ حدیث حدیث مسند کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین اقوال ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَكُلُّ حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ سَنَدُهُ مُتَّصِلٌ فَهُوَ مُسْنَدٌ، ہر وہ حدیث جس کی سند، ہر وہ مرفوع حدیث، کل حدیث مرفوع، ہر وہ مرفوع حدیث جس کی سند متصل ہو، فَهُوَ مُسْنَدٌ، تو وہ حدیث مسند ہے۔ پہلا قول، متصل ہونا، متصل سند ہونا بھی ضروری ہے، اور اس حدیث کا حدیث مرفوع ہونا بھی ضروری ہے۔ ھذا هو المشہور المعتمد علیہ، یہ قول مشہور ہے، یہ تعریف مشہور ہے، اور یہ تعریف ایسی ہے جس پر اعتماد کیا گیا ہے، یعنی معتمد تعریف ہے۔ وبعضهم یسمی کل متصل مسندا، اور بعض محدثین نے ہر متصل حدیث کو مسند قرار دیا ہے، ہر متصل سند حدیث کو مسند قرار دیا ہے، انہوں نے مرفوع ہونے کی قید نہیں لگائی۔ ان کان موقوفاً او مقطوعاً، اگرچہ موقوف ہو، اگرچہ مقطوع ہو، اس کی سند متصل ہے تو وہ حدیث حدیث مسند ہے۔ یہ دوسرا قول ہو گیا۔ اور تیسرا قول کہتے ہیں وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّ الْمَرْفُوعَ مُسْنَدًا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا أَوْ مُعْضَلًا أَوْ مُنْقَطِعًا، اور بعض محدثین نے مرفوع کو مسند کا نام دیا ہے، حدیث مرفوع کو مسند کا نام دیا ہے، یعنی اس کا مرفوع ہونا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سند کا انتہا پا جانا، یہ اس حدیث کے مسند ہونے کی علامت ہے، وہ حدیث مسند ہوگی، اس کا اتصال ضروری نہیں ہے۔ ان کان، اگرچہ وہ حدیث مرسل ہو، حدیث معدل ہو، منقطع ہو، تو بھی اس حدیث کو حدیث مسند کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آسان ہے، تینوں اقوال میں نے وضاحت بھی کر دی۔ آگے بھی پڑھتے ہیں، آسان آسان ہے۔ فصل فی الشاذ والمنکر والمعلل والاعتبار، حدیث شاذ، حدیث منکر، حدیث معلل اور اعتبار کے اعتبار سے جو حدیث کی اقسام ہیں اس کے بارے میں فصل۔ ومن اقسام الحدیث، حدیث کی اقسام میں سے الشاذ والمنکر والمعلل، حدیث شاذ بھی ہے، منکر بھی ہے، معلل بھی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو قسم ہے حدیث کی، یہ باعتبار مردود کے ہیں۔ آپ آگے ہو سکتا ہے پڑھیں، ایک حدیث کی قسم آئے گی مرفوع و مقبول، ایک آئے گی مردود، جس حدیث کو قبول کیا جائے گا اور جس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو قبول و رد کے اعتبار سے حدیث کی اقسام آگے آئیں گی۔ تو یہاں پر یہ جو اقسام آئی ہیں وہ حدیث مردود کی ہیں، ان کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ رد کیا جائے گا۔ تو ان میں سے شاذ بھی ہے، منکر بھی ہے اور معلل بھی ہے، یہ حدیثوں کے نام ہیں۔ الشاذ والمحفوظ، شاذ اور محفوظ، حدیث شاذ اور حدیث محفوظ۔ والشاذ فی اللغت من تفرد من الجماعت وخرج منها، لغت کے اندر شاذ، لغت کے اندر اس شخص کو کہتے ہیں جو جماعت سے منفرد ہوا ہو، جماعت سے تنہا ہوا ہو، وخرج منها، اور اس جماعت سے نکل گیا ہو۔ تو لغت کے اعتبار سے لغوی معنی شاذ کی یہ ہے کہ جماعت سے نکل جانا، جماعت سے منفرد ہو جانا، اس کو شاذ کہا جاتا ہے۔ وفی الاصطلاح، اور محدثین کی اصطلاح میں حدیث شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں ما رویہ مخالفا لما رواہ الثقات، جس
روایت کو، جس حدیث کو سکہ راویوں نے روایت کیا ہے، جس حدیث کو سکہ راویوں نے روایت کیا ہے، اس حدیث کے مخالفت میں جس حدیث کو روایت کیا گیا ہو اس کو حدیث سے شاذ کہتے ہیں۔ اس کو سمجھے کہ ایک وہ روایت ہے جس روایت کو جو سکہ راوی ہیں، ماہر راوی ہیں، انہوں نے ایک حدیث کو روایت کیا ہے، اور دوسری حدیث اس حدیث کے خلاف آ جاتی ہے، اس کے بر خلاف آ جاتی ہے، اس کے اپوزٹ آ جاتی ہے، تو ایسی حدیث کو حدیث شاذ کہا جائے گا جس حدیث کو مخالفات ثقات کے اندر روایت کیا گیا ہو، یعنی راویوں کی مروی شدہ روایت کے مخالفت میں جس حدیث کو روایت کیا گیا ہو اس حدیث کو حدیث شاذ کہتے ہیں۔